لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات سماج کی فلاح و بہبود الہی ہدایت پر منحصر ہے، اور اگر کامیابی چاہیے تو انسان کو اپنی عقل کے بجائے الہی نظام کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں خداوند عالم حروف مقطعات کے ذکر کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تقوی کا معیار کچھ اور ہے، لہٰذا قرآن نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا
کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق انہیں فراہم کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پیغمبر جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والے انبیاء و مرسلین کے اوپر نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو خدا کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامراں ہیں، سرخرو ہیں، فیضیاب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے تحت شعور میں یہ بات ہے کہ اسے کامیابی چاہیے، اسے فلاح چاہیے، اسے بہبود چاہیے۔ چاہیے تو، لیکن یہ ملے گا کہاں؟ انسان وہیں ڈھونڈے جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہوں جہاں ان کا وجود ہی نہ ہو، ہم انہیں وہاں تلاش کر رہے ہوں جہاں انہیں رکھا ہی نہ گیا ہو۔ تو جس جگہ انہیں قدرت نے قرار دیا ہے وہاں تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف سے ہدایت پر آنا چاہتے ہیں اور اس کی کامیابی کے معیار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو اپنی زندگی میں رائج کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ انسان کے لیے پہلی منزل ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو مسلسل جاری رہے گی، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت وہ ضرورت ہے کہ جو صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ کائنات میں ہر شے کو لازمی اور ضروری ہے، اور خداوند عالم نے اسے فراہم کیا ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے۔ میں اسے آسان بنانا چاہتا ہوں، تکوینی اور تشریعی، یعنی ایک ہدایت وہ ہے جو انسان کو اس کے اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے انتظام کیا ہے، نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتاب نازل کی ہے، صحیفے نازل کیے ہیں، ہدایت کا منشور عنایت کیا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے انہیں قبول کرے اور چاہے قبول نہ کرے۔ اسے مجبور نہیں کیا گیا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ تم نبی کی بات سنو، سمجھ میں آتی ہے قبول کرو، نہیں سمجھ میں آتی ہے نہ مانو، اختیار ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے
جو فطرت میں قرار دی گئی ہے، جبلت اور غریزے میں رکھی گئی ہے، وہ صرف انسان ہی میں نہیں ہے، ہلکی پھلکی انسان میں بھی پائی جاتی ہے، میں اس تشریح کروں گا، لیکن وہ دوسری مخلوقات کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں اس کائنات میں، سب کا ایک انداز ہے، سب کا ایک طریقہ ہے، سب کا ایک سلیقہ ہے۔ ہندوستان کی شہد کی مکھی بھی جو چھتا بناتی ہے وہ 6 کونے کا ہوتا ہے، اور جاپان والی شہد کی مکھی بھی 6 کونے کا بناتی ہے۔ اسے کسی نے مدرسے میں، کالج میں، انسٹیٹیوٹ میں تعلیم نہیں دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم آئی کہاں سے؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، ابھی اسے سرد و گرم کی اطلاع نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اور پرائے کو پہچانتا ہے۔ کوئی آدمی قریب جاتا ہے تو نہیں بھاگتا ہے، چیل اور کوے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہارا دشمن نہیں ہے؟ کسی نے تو اسے بتایا ہے، ورنہ جس چوزے نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے اسے کیسے پتا چل گیا کہ ہمارا اپنا کون ہے، پرائے کون ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو اپنے پرائے سکھانے میں پوری عمر گزار دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ چوزا ابھی انڈے سے نکلا ہے اور اپنے پرائے کی پہچان رکھتا ہے۔ مچھلی انڈے سے نکلی ہے، اسے کسی نے تیرنا سکھایا نہیں ہے، وہ تیر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اشرف المخلوقات حضرت انسان، جب تک انہیں کوئی سکھائے نہیں تب تک یہ تیرنا۔ تو جو انسان بغیر سیکھے نہیں سیکھ سکتا ہے، اسی ہنر کو، اسی فن کو اس مچھلی نے کیسے سیکھ لیا؟ اس لیے کہ بعض جانور ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر انہیں کچھ سکھا دیا ہے، کچھ تعلیم دے دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ انڈے اور بچے والا معاملہ ہوتا ہے، یہ جب نکلتے ہیں تو نہ ماں سامنے ہوتی ہے نہ باپ سامنے ہوتا ہے۔ تو مچھلی کی ماں بھی سامنے نہیں تھی، مچھلی کا باپ بھی سامنے نہیں تھا، اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ تو کچھ ہدایت ایسی ہے جس کو مخلوق کی ذات میں رکھا گیا ہے۔ کہیں کی بھی مچھلی ہو، کہیں کی بھی مخلوق ہو، جس سبک کے اوپر، جس اصول کے اوپر، جس روش کے اوپر اسے پیدا کیا گیا ہے، اسی روش کے اوپر وہ چل رہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ نبی کی بات سنو، سمجھ میں آتی ہے تو قبول کرو، امام کی بات سنو، عقل میں آتی ہے تو قبول کرو، قرآن کی بات سنو، سمجھ میں آتی ہے تو مانو۔ یہی کے اوپر اس آیت کا مصداق سمجھ میں آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لوگ اس آیت کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین میں مذہب اختیار کرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انسان کو اختیار ہے، جو مذہب اس کی سمجھ میں آتا ہے، جو دین اس کی عقل میں آتا ہے، جو اصول اس کے ذہن کو اپلائی کرتا ہے، اسے وہ قبول کرے گا۔ لیکن جہاں اس نے کسی مذہب کو مان لیا، کسی دین کو پسند کر لیا، کسی طریقے اور اصول کو اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لیا، اب نہیں کہا جا سکتا ہے
کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. نہیں، اگر اسلام قبول کیا ہے تو نماز بھی پڑھنا پڑے گی. اسلام قبول کیا ہے تو محترمات کا احترام کرنا پڑے گا. اسلام قبول کیا ہے تو قدرت کا احترام کرنا پڑے گا. اسلام قبول کیا ہے تو مرضی مولا کے اوپر چلنا پڑے گا. اب یہاں کے اوپر لا اکراہ فی الدین نہیں کہہ سکتے. یعنی دین کو اختیار کرنے میں انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس چاہے دین کے اوپر عمل کرے. قدرت نے اختیار دیا ہے. اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو ڈاکٹر مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہمارا علاج کیجئے. شہر میں بہت سے ڈاکٹر ہیں، بہت نامور فزیشین ہیں، بہت نامور سرجن ہیں، جس کے پاس آپ کا دل چاہے آپ جائیے، اس سے علاج کیجئے. کبھی دوست سے، کبھی احباب سے، کبھی رفقا سے، کبھی پڑوسیوں سے، یا جو لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں آپ ان سے مشورہ لیتے ہیں اور مشورہ لے کے جاتے ہیں. 4 آدمیوں سے پوچھا، اس کا رزلٹ اچھا ہے لہذا اس کے پاس چلے گئے. تو جانا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب نسخہ لکھ دیا اس نے، جب نسخہ لکھ دیا تو اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ٹیبلٹ کو کاٹ دیں، کیپسول کو نہ لیں، انجیکشن کا انکار کر دیں. نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے یا نہ جانے میں ہمیں اختیار تھا، لیکن ڈاکٹر کے نسخے میں تبدیلی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. لہٰذا مریض کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہو تو ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر عمل کرو. اگر ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کرو گے تو مریض جو ہے وہ مرض میں اضافہ ہی نہیں ہوگا بلکہ انسان ہلاکت کی منزل پر پہنچ جائے گا. لہذا اب اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی ایڈیشن کرے، کوئی چیز اضافہ کرے یا کوئی چیز کم کرے. اور اس بات کا بھی حق نہیں ہے کہ جو دوا صبح بتائی تھی اسے شام کو لے، جو شام کو بتائی ہے اسے دوپہر میں لے، جو کھانے کے لیے بتائی ہے اسے لگائے، جو لگانے کے لیے بتائی ہے اسے کھائے. اختیار نہیں ہے. مریض ہونے کے بھی اصول ہوتے ہیں. یعنی اگر مریض ہونا ہے، قاعدے کا مریض ہونا ہے تو ڈاکٹر کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. عزیزو، ہمارا ڈاکٹر کا رشتہ مرض کی موجودگی تک ہے. اس کے بعد نہ وہ جانتا ہے کہ ہم کون تھے، نہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس کب گئے تھے. جب تک مرض موجود ہے تب تک ہمارا رشتہ باقی ہے. تو جب ڈاکٹر کے رشتے سے اتنا استحکام پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کے حکم کی پابندی کتنی ضروری ہے. اس نے جو نسخہ لکھا ہے، اب اس میں ایڈٹ ہم نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اس نے نماز بتائی ہے تو نماز کا طریقہ بتایا ہے، روزہ بتایا ہے تو روزہ رکھنے اور کھولنے کا انداز بتایا ہے، حج بتایا ہے تو اس کے مناسک بتائے ہیں، ساری چیزیں بتائی ہیں. اس لیے کہ اسے کیا چاہیے وہ بتائے گا. اگر ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں گے تو یہ اس کی چاہت نہیں ہوگی، یہ ہماری چاہت ہوگی. جو کچھ بندے کی چاہت سے ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا. یقین نہ آئے تو جو سب سے بڑا عبادت گزار تھا، جس نے 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی، 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس نے اپنی مرضی سے ایک سجدہ کرنا چاہا تھا، اپنی مرضی سے. ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اٹھتے بیٹھتے
شیطان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ابلیس کو ملعون قرار دیتے ہیں، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا عبادت سے انکار کیا تھا؟ خدا کی وحدانیت سے انکار کیا تھا؟ مالک کی مرضی کے خلاف جانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف ایک بات کی خواہش تھی اور بہت بڑا چیلنج تھا، پروردگار صرف ایک سجدے سے معاف کر دے، میں نبی مرسل سے اچھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک مقرب سے بالا تر عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی مہلت دے دے، اتنی اجازت دے دے کہ یہ سجدہ نہ کروں۔ آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا عابد تھا اپنی صف میں، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ سب سے طولانی نماز 4 رکعت ہے، مشکل سے 5 منٹ میں، اگر بہت زیادہ ہم وقت لگائیں گے تو 5 منٹ میں وہ ادا ہوگی۔ اس 5 منٹ میں کتنے قسم کے شک آتے ہیں؟ جس نے 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کی آزمائش کی جا رہی ہے ایک سجدے کے ذریعے سے۔ یہ تو سجدوں کا کھلاڑی ہے، یہ تو ٹورنامنٹ جیت چکا ہے، یہ تو نہ جانے کتنے مثلا میچ جیت چکا ہے عبادت کے، یہ ایک سجدے کی کیا بات ہے؟ قدرت آواز دیتی ہے کہ اسی ایک سجدے کے ذریعے سے آزمائش ہو جائے گی، اس لیے کہ معاملہ سجدے میں جانے کا نہیں ہے، معاملہ خواہش کا ہے، معاملہ جو ہے وہ پسند کا ہے، معاملہ ناپسند کا ہے۔ اگر اپنی پسند سے کیا جاتا ہے تو وہ خواہش نفسانی کی تکمیل ہے، اگر ہمارے حکم سے کیا جاتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ لہذا اگر واقعاً ہم خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ منشأ رب العالمین کے اوپر ہماری نگاہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ ورنہ اگر اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر عبادت ہو سکتی تو سب سے پہلے اسے اجازت مل جاتی کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرتا، لیکن قدرت نے پہلے ہی مرحلے میں ٹوک کر کے اور اسے اپنی بارگاہ سے نکال کر کے واضح کر دیا کہ جب 6000 سال والے کو ہم نے معاف نہیں کیا تو 2 رکعت کے نمازیوں کی کیا اوقات ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مزاج عبادت کیا ہے؟ تعبد۔ تو خدا نے ہدایت کی ہے ہماری ہدایت ہمارے اختیار میں، مخلوقات کی ہدایت اس کی فطرت، جبلت اور غریزے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک جملہ کہہ دوں کہ ہدایت وہ ضروری امر ہے کہ خدا بغیر ہدایت کے جانوروں کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہدایت وہ ضروری امر ہے کہ جس کے بغیر وہ جانوروں کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اس نے خلق کو خلق کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو اس نے پیدائش کے ساتھ ہدایت کا انتظام کیا۔ جناب موسیٰ فرعون کے پاس بھیجے گئے اور فرعون سے بنی اسرائیل کا اختیار لینے کے لیے پہنچے۔ فرعون پوچھتا ہے وَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، جس کی بات کر رہے ہو کہ تم اس کی طرف سے رسول بن کے آئے ہو، یہ بتاؤ تمہارا پروردگار ہے کون؟ موسیٰ اور ہارون سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ آواز دیتے ہیں قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہدایت کی۔
یعنی خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، ہدایت کی ذمہ داری بھی پوری کی۔ آت الذی خلقہ ثم ہدا، اس کے بعد ہدایت کی ہے اس کی۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے ضروری تھی اس کی نہاد میں، اس کی فطرت میں، اس کی شرست میں رکھ دی۔ تو جو خدا جانوروں کو بغیر ہدایت کے نہ رکھے، وہ انسان کو بغیر ہدایت کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن اگر انسان کی بھی ویسی ہی ہدایت کرتا جیسی تمام مخلوقات کی ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوتا؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام مخلوقات ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کچھ تو امتیاز ہونا چاہیے، کوئی بڑائی تو ہونا چاہیے۔ لہذا انسان کو اس بات کا اختیار دیا کہ نبی آئیں، رسول آئیں، امام آئے، کتاب آئے، اور انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اسے قبول کرے۔ اس لیے کہ مچھلی اگر پانی میں تیرتی ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا تیر لیتی ہے۔ سیکھنے والا انسان اگر تیر لیتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جہاں فطرت میں نہ ہو اور قبول کرے وہاں تعریف ہوتی ہے۔ تو انسان کو خداوند عالم نے اختیار دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، خداوند عالم نے اسے کرامت بخشی ہے۔ کرامت کا مطلب کیا ہے؟ بزرگی، شرف۔ اور یہ شرف عمل کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے، اطاعت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنی آدم کا شرف ہے۔ اولاد آدم ہونے کے ناطے خداوند عالم نے انسان کو اشرفیت کا تاج پہنایا ہے۔ اب اگر یہ عبادت کرے گا تو وہ الگ، اطاعت کرے گا وہ الگ ہے، سربزیر رہے گا وہ الگ ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے گا وہ الگ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، آدمی ہونے کے ناطے خداوند عالم نے بنی آدم کو، آدمی کو شرف عنایت کیا ہے۔ تمام مخلوقات ایک طرف اور انسان ایک طرف، یعنی واقعاً توجہ کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے آدمیت کو کتنا بڑا شرف دیا ہے۔ تمام مخلوقات سے بزرگ و برتر بنایا ہے۔ کس حد تک؟ کہ اس کا سر کہیں نہ جھکے، اس کا سر کہیں نہ جھکے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اگر اپنا رزق استعمال کرتی ہیں تو منہ کے ذریعے سے استعمال کرنے کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ سر جھکے۔ لیکن انسان کو خدا نے جو کرامت بخشی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کا سر ہمارے علاوہ کسی جگہ نہ جھکے۔ یہ انسان ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے کسی اور کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے رزق کے سامنے اگر جھکتا ہے تو غیر خدا کے سامنے پیشانی جھکی یا نہیں؟ لہذا انسان کو امتیاز یہ دیا گیا، انسان کو اس بات کا امتیاز دیا گیا کہ یہ صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے جھکے، اپنے پروردگار کے سامنے جھکے۔ بعض لوگوں نے بڑی تحقیق کی کہ نہیں، ایک مخلوق اور بھی ہے جو ہاتھ سے کھاتی ہے، انسان ہی جیسی ہے وہ بھی، لیکن کھانے کی حد تک تو شاید ہم مان بھی لیں، لیکن جب پینے کا معاملہ آئے گا تو پانی کے سامنے سر جھکا یا نہیں؟
یہ انسان کا امتیاز ہے کہ خداوند عالم نے اسے کسی کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اور صرف اپنے لیے، اس لیے کہ جو پیشانی کہیں جھک جائے تو پھر اس میں وہ ابتکار نہیں رہتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں آئے۔ اور اسی بات کو ابلیس خدا سے کہنا چاہتا تھا، انداز کچھ اور تھا، اپنی توحید کو پیش کر رہا تھا کہ مالک جو پیشانی تیرے آگے جھکی ہو وہ آدم کے سامنے جھکے۔ قدرت نے بتایا ہم نے بنایا ہی اتنا بڑا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ انوار الہیہ پائے جاتے ہیں کہ اگر غیر انسان کا سر آدم کے سامنے جھک جائے تو اس میں مخلوقات کی بے عزتی نہیں ہے بلکہ اشرفیت ہے۔ لہذا حکم دیا گیا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابا واستکبرا، شیطان نے انکار کر دیا اور اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو اشرفیت عنایت کی ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو کرامت بخشی ہے، بزرگی بخشی ہے، امتیاز بخشا ہے، شرف بخشا ہے۔ یہ بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ صرف اولاد آدم ہونے کے ناطے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خاندان میں تو ہم نے پیدا کر دیا، اب پیدا ہونے کے بعد تم کون سا کمال دکھاتے ہو یہ تمہارا اختیار ہے۔ اس لیے کہ اگر باپ کسی عہدے کے اوپر فائز ہے اور بیٹا اس سے آگے ترقی نہ کرے تو گویا ترقی کا سفر رک گیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب بڑے باپ کا بیٹا ترقی کی منزل میں آتا ہے تو اسے باپ سے آگے جانا چاہیے، لیکن اگر باپ سے پیچھے رہ جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کمی کیا تھی جو تم پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ تمہارے باپ ایسے تھے، تمہارا دادا ایسا تھا، تمہارے پردادا ایسے تھے، یہ سارے سوابق جو ہیں وہ تمہاری مدد کر رہے تھے، تم آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو انسان پیدائشی طور پہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب اس کے اندر تعبد پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اندر تسلیم اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مزید اس میں ترقی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن صرف اولاد آدم ہونے کے ناطے تمام مخلوقات سے افضل، تمام مخلوقات سے افضل۔ اب جہاں سے باپ اپنی ترقی کو بیٹے کے حوالے کرتا ہے وہاں سے آگے بڑھنا چاہیے تھا بیٹے کی ترقی کو۔ باپ خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا بیٹا، خلیفہ کی اولاد اگر خلافت سے کم پہ راضی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ترقی کے مدارج کو سمجھا ہی نہیں۔ باپ جب خلیفہ الہی ہے تو بیٹے کو اس سے آگے جانا چاہیے۔ گویا قدرت آواز دے رہی ہے کہ ہم نے تمہیں اشرفیت کے سابقے میں رکھا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ترقی کر کے بتاؤ کہ تم ہدایت کے کن مرحلوں تک پہنچ سکتے ہو۔ آدم کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے جب بغیر مانگے ہم نے یہ عہدہ دے دیا ہے، اس لیے کہ سارے عہدے متنازع فی ہو سکتے ہیں لیکن آدم کا عہدہ متنازع فی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے عہدے کا اعلان اس وقت ہوا ہے جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
رشوت دے کر کے عہدہ لینا اور ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ عہدے کا حقدار ہونا اور ہوتا ہے۔ آدم کو ہم نے بعد میں پیدا کیا ہے، ان کے عہدے کا اعلان پہلے کیا ہے، یعنی یہ خلیفہ جو ہے وہ قرآن کے خلیفہ، خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ۔ اب آدمی کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ باپ سے آگے جائے، اور اگر باپ سے آگے نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باپ کی میراث کی قدر نہیں کی ہے۔ لہذا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو شرافت، جو کرامت خدا نے عنایت کی ہے اسے باقی رکھے، اور نہ صرف یہ کہ باقی رکھے بلکہ اس سفر کو آگے بڑھائے۔ اور یہ سفر اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اپنے سابقے سے آگے بڑھ کر کے اپنے عہدے کا اظہار کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو انسان کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے اور مخلوقات کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے۔ انسان امتیازی شکل رکھتا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پیغام الہی کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، اور جو جتنا جلدی قبول کرتا ہے اتنی ہی میرٹ لسٹ میں آتا ہے، اتنا ہی اسے مرتبہ اور درجہ ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے درمیان بھی اس قسم کی لسٹیں بنتی ہیں، کون پہلے ایمان لایا، کون بعد میں ایمان لایا، لسٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ عورتوں میں کون، بوڑھوں میں کون، بچوں میں کون، اگرچہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، لیکن لسٹ بننا اس بات کی علامت ہے کہ جو پہلے مان لے وہ سابق ہوتا ہے۔ جو پہلے مان لے اسے شرافت زیادہ ملتی ہے، کرامت زیادہ ملتی ہے، لیکن ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا نے عقل جو دی ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ جب عقل الہی اس بات کو تسلیم نہ کرے تو پھر ہدایت کے مسئلے کو اور کون سی چیز قبول کر سکتی ہے۔ تو خداوند عالم نے ہدایت ضروری رکھی ہے، جب جانوروں کے لیے ہدایت ہے تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں رکھی؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ہدایت ہم دیں گے، یہ رہبری ہم کریں گے، یہ رہنمائی ہم کریں گے، وسیلہ ہدایت ہم فراہم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر نقص پایا جاتا ہے، تمہارے اندر عیب پایا جاتا ہے، تمہارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، اور جب تم کمی کے شکار ہو، نقص و عیب کے شکار ہو تو بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے۔ اگر تم بناؤ گے، منتخب کرو گے تو اپنا جیسا کرو گے۔ تمہارے خود تجربات ہیں، تمہارا پچھتاوا بتاتا ہے، ووٹ دینے کے بعد جب تم خود پشیمان ہوتے ہو تو پتہ چلتا ہے جس کو سمجھے تھے لائق ہے وہ مہینوں میں، برسوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ لائق نہیں ہے، نالائق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ زندگی خدا نے مختصر دی ہے، اگر اسی تجربے میں گزر جائے تو انسان کو کامیابی اور ہدایت نہیں مل سکتی۔ لہذا اس نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، رہبر بنانا تمہارا کام نہیں ہے، رہبر ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، بنانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ہم بنائیں گے، جب ہم بنائیں گے تو وہ نقص و عیب سے پاک ہوگا، جب ہم انتظام کریں گے تو وہ چیلنج ہوگا، جب ہم فراہم کریں گے تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ریب، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی ہے؟ جو کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے وہی استعمال کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ ایسا کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی مشین ایک الگ کمپنی بنائے اور اس کا طریقہ استعمال اور اس کی حفاظت کا طریقہ کوئی دوسری کمپنی بتائے۔
جو کمپنی چیز بناتی ہے وہی بروشر بھی بناتی ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کس چیز سے بچانا ہے، کیسے اس کو یوز کرنا ہے، کیسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر بنانے والے کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ہم نے اس چیز کو استعمال کیا اور خراب ہو گئی تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اطاعت کی اور یہ خراب ہو گئی، لیکن اگر ہم نے کسی اور کے ڈائریکشن پر چل کے یہ چیز خراب کر دی تو وہ ہاتھ اٹھا لے گا کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہم نے بتایا تھا ویسے تم نے عمل نہیں کیا۔ چیز ہماری ہے، طریقہ کون بتائے گا؟ انسان کو اس نے پیدا کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس میں عیب کیا ہے، اس میں حسن کیا ہے، لہذا اسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے نہیں رہنا چاہیے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس کے لیے ہدایت معین کر سکتا ہے کہ اس کو کس بات کے اوپر عمل کرنا ہے، کس بات پہ عمل نہیں کرنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اس نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کے ساتھ ایک بروشر بھیجا ہے جس کے لیے کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس چیز میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے؟ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے، کتاب آئی ہے رہنمائی کے لیے، اس لیے کہ خود کتاب کہہ رہی ہے ھدی للمتقین۔ کتاب کا کام کیا ہے؟ متقین کی ہدایت کرنا، تو ہدایت کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ جب ہم ہدایت لینے کے لیے کتاب کے پاس جاتے ہیں تو کتاب شروع ہوتی ہے الف لام میم۔ کتنے فرقے ہیں عالم اسلام میں؟ آج ہر آدمی ایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ آپ کسی سے بات کیجئے تو پتہ چلے گا کہ وہ فرقے جو رجسٹرڈ ہیں وہ 72-73 تو ہوں گے ہی، لیکن جب کسی سے گفتگو کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی میں بھی 2-3 فرقے ہیں۔ جتنے فرقے اتنے ترجمے قرآن کے، لیکن ایک بات ہے کہ کسی بھی فرقے نے الف لام میم کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا۔ یہ ترجمہ نہ لکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ہم نہیں سمجھے، اس کو ہم نہیں سمجھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے کہ ٹھیک ہے نہیں سمجھے تو کیا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو یہ آئی کیوں؟ اگر سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو وہیں رہ جاتی، ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن آئی ہے تو ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے، مشکل سے معلوم ہو، کسی سے پوچھ کے معلوم ہو، کسی سے پتہ لگا کے معلوم ہو، وہ بات الگ ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے۔ یہیں پر آ کر کے زباندانی کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی زبان آتی ہے تو اس کتاب کو پڑھ لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ انگریزی میں اگر کوئی کتاب ہے، فارسی میں اگر کوئی کتاب ہے، اردو میں اگر کوئی کتاب ہے، اگر ہمیں زبان آتی ہے تو ہم وہ کتاب پڑھ لیں گے، لیکن عربی جاننے والے بھی جب یہاں کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔
اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے الف لام میم یا اس جیسے حروف مقطعات کا مذاق اڑایا ہو کہ یہ کیا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے کے لیے انہوں نے پورا زور لگا دیا، لیکن حروف مقطعات کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑایا کہ یہ کون سی چیز ہے۔ حل کرنے کی کوشش کی ہے یہ کیا ہے، لیکن مذاق نہیں اڑایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نے سمجھانا نہیں تھا تو بھیجا کیوں؟ اور بھیجا ہے تو سمجھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے اسی مسئلے کو حل کر دیا کہ ایک نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب کتاب نہ سمجھ میں آئے تو استاد کے پاس چلے جانا، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہارے درمیان میں، تمہارے اسکول میں، تمہارے کالجز میں، تمہاری یونیورسٹیز میں تمہاری لکھی ہوئی کتابیں جب تک استاد نہ سمجھائے، یعنی ہم جیسے انسان اگر کتاب لکھتے ہیں تو بھی پڑھ لینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا جب تک استاد اسے پڑھاتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب ہم جیسے انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب میں اتنا علم کہ بغیر استاد کے سمجھائے ہوئے نہیں سمجھ سکتے، تو جو عرش الہی پہ تدوین ہوئی ہے اور معجزہ بن کے آئی ہے، اس کے لیے ہمت کیسے پڑی کہ ہم بغیر استاد کے سمجھنے چل دیے۔ پیغمبر نے اسی لیے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے تو اکیلا نہیں، اس لیے کہ قرآن تو ہدایت تب دے گا جب سمجھ میں آئے گا۔ بغیر سمجھائے قرآن بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ پروردگار تجھے ایسی کتاب نازل کرنی تھی کہ پڑھ کے ہم سمجھ لیتے، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ قدرت نے آواز دی، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہم نے اس میں غوامض بھی رکھے ہیں، رموز بھی رکھے ہیں، راز بھی رکھے ہیں، اور ان رازوں کو بتا بھی دیا ہے۔ جہاں تحمل کی طاقت ہوتی ہے وہاں راز بتایا بھی جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا قرآن کتاب ہدایت ہے جو اکیلی انسانی ہدایت کو مکمل نہیں کر سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی۔ عطرت کون ہے؟ اہل بیتی۔ یہ دونوں ہماری ہدایت کریں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تب تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ایک ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ اور میں یہیں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ آپ کی ارادت اور عقیدت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی اس حدیث کو تمام فرقوں نے متفق علیہ تسلیم کیا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی نبی نے کہا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی، یہ بھی نبی نے کہا۔ حوض کوثر تک دونوں آئیں گی، یہ بھی نبی نے کہا۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے گمراہ نہ ہوگے، یہ بھی نبی نے کہا۔ تو اب جیسی ہدایت کی ضرورت ہے ویسی ہی ہدایت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو گمراہی سے بچنا ہے تو اسے دونوں کا دامن تھامنا پڑے گا۔
یعنی قرآن کی بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب اگر قرآن ہمارے درمیان پایا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف رسول کے زمانے میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت تھی؟ آج ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے تو قرآن ہمارے درمیان ہے تو قرآن ہی اکیلا نہیں چھوڑا ہے، قرآن پڑھانے والا بھی چھوڑا ہے، قرآن سمجھانے والا بھی چھوڑا ہے۔ اب اگر صرف قرآن کوئی لیے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی اس میں سے ایک کو جدا کرنا چاہے گا تو وہ جدا ہو جائے گا، قرآن جدا نہیں ہوگا، وہ الگ نہیں ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے، امت اور قرآن میں جدائی ہو سکتی ہے، امت اور اہل بیت میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یعنی امت کی نجات کے لیے یہ دو پر ہیں جن کے بغیر وہ اڑ کے حوض کوثر تک نہیں جا سکتی۔ پرندہ کبھی ایک پر سے نہیں اڑتا، ایک پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن ایک پر سے کوئی اڑ ہی نہیں سکتا۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یعنی دونوں کا تمسک اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم حوض کوثر پہ پہنچو گے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا تو دونوں چھوٹ گئے، اور جب دونوں چھوٹ گئے تو حوض کوثر پر تو نہیں پہنچیں گے اور جہاں دل چاہے پہنچا جائے گا۔ حوض کوثر پر جانے کے لیے دو پر کی ضرورت، دو بازو کی ضرورت، دو دامنوں کی ضرورت، ان دونوں سے تمسک کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جب رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اگر قرآن پایا جاتا ہے تو اہل بیت کی کوئی فرد بھی ہونا چاہیے جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے اور حوض کوثر پر پہنچا سکے۔ اگر ان کے سامنے کوئی اہل بیت کا فرد یا اہل بیت کا نمائندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن کی ہدایت بھی شامل نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہ شرف ہے آپ کا کہ آپ نے اعتراضات کے باوجود اس عقیدے کو محفوظ رکھا ہے کہ سامنے نہ صحیح، پردہ غیبت میں اہل بیت کی ایک نمائندہ فرد ہے جو قرآن کے مساوی ہدایت کر رہی ہے۔ قرآن اس سے جدا نہیں ہے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہے، وہ موجود رہ کر کے ہماری ہدایت کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل آج ہی ہماری تمہیدی گفتگو اسی مقام پر نامکمل رہ جاتی ہے، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال حسین ابن علی نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ تم سر اور تن میں جدائی کر سکتے ہو لیکن اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں کر سکتے۔ طویل نیزے کے اوپر سر اور ہلتے ہوئے ہونٹ، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ پوری دنیا حیرت ہے، استعجاب میں مبتلا ہے، یہ سر
یہ کیسے بول رہا ہے، یہ کیسے تلاوت کر رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا خارجی نے خروج کیا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ اسلام اور دین کا مخالف کوئی اسلام کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، لیکن سر حسین تلاوت قرآن کر کے آواز دے رہا ہے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آج کے قرآن کے ساتھ جو اطرت ہے وہ میں ہوں، کتاب ہدایت کے ساتھ اگر ہادی ہے، مدرس ہے، معلم ہے، ہدایت کا دینے والا ہے تو حسین ابن علی ہے۔ تو جب کربلا میں ہدایت کا نصاب بغیر حسین کے مکمل نہیں ہو سکتا، تو آج ہمارے زمانے میں زمانے کے امام کے بغیر کتاب ہدایت کا نصاب کیسے مکمل ہو؟ سر تلاوت کرتا رہا لیکن کسی کو ہوش نہ آیا۔ سر کے ساتھ بے عزتی، بے حرمتی، کیسی کیسی بے حرمتی۔ جو قرآن کے اوپر مصیبت آئی ہے وہی اہل بیت کے اوپر آئی ہے۔ موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ امت نے نہ قرآن کو بخشا نہ اہل بیت کو بخشا، اپنے مظالم کا نشانہ بنائے دونوں کو، ان کو چھوڑا تو ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو تیر و ستم کا نشانہ بنایا ہے تو ان کو بھی بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے اوراق میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اہل بیت کے اجسام مطہرہ، معلم قرآن اور اس کے بدن کے ٹکڑے، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد جب فوج اپنے مقام پہ پہنچی ہے تو پسر سعد کہتا ہے کہ ابھی کمرے نہ کھولنا، ابھی اپنے لباسائے جنگی نہ اتارنا، اس لیے کہ ابھی ایک کام باقی ہے، ابھی ایک ذمہ داری باقی ہے۔ تازہ دم گھوڑے جن کی اسی وقت نال بندی ہوئی میدان میں لائے گئے، 10 ملعونوں کا انتخاب ہوا۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ ایک مرتبہ فضہ جناب زینب کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں بی بی غضب ہو گیا۔ جناب زینب فضہ کو بڑی حیرت سے دیکھتی ہیں کہ اے فضہ اب غضب ہونے کے لیے بچا کیا؟ میرا علی اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا اور محمد شہید ہو گئے، ایک چلو پانی کے سوال کا جواب تیر ہرملہ، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ ارے میرا ماجایا بھائی نشیب میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے فضہ ارے بتاؤ ابھی کیا غضب باقی ہے؟ کہا بی بی بڑا غضب ہو گیا، ارے گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بیچ میں زہرا کے لال کا لاشا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ فرزند فاطمہ ہے، اسے پامال سمے اسپر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہم السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین
پروردگارہ ہماری عبادت کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصروں، مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ ایک مومن جن کا نام سید حیدر تقی ابن حیدر نقی، اور ایک مومنہ جن کا اسم گرامی ہے سلطان جہاں بی بی، ان دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، آج تدفین ہوئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے نماز بشر اور سورہ فاتحہ ضرور۔